امریکہ کی طرف سے یہ آپریشن فریڈم کا اناؤنس کرنا اور یہ کہنا کہ جی ہم وہاں اپنا حماس کو کھول دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک 100 سے زیادہ ایئر کرافٹ اور 15,000 فوجی جو ہے وہ کمٹ کریں گے اس آپریشن میں. تو یہ ایک طرح سے ایسکلیشن کی بات ہے. اس میں اگرچہ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ جو ابھی سیز فائر ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس طرح کی پرووکیشن جو ہے میرے نزدیک یہ زیادہ اس بات کو ہوا دیں گی، ٹینشن کو، اور ہو سکتا ہے پھر سے جنگ کا آغاز ہو جائے. اور اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پریٹیکسٹ ہے کہ ہم اس کو اپنا ہرمس کو کھول دیں گے، وہ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ جب ٹینشن کی فضا میں جہاز نہیں آئیں گے نہ جائیں گے، اور انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ بھی ہرگز آگے نہیں آئیں گی. تو ایسی صورت میں جہازوں کا آنا جانا، یہ شپنگ جو ہے یہ سموتھ طریقے سے نہیں ہو سکے گی، نارمل سی یہاں پہ نہیں آ سکے گی. تو یہ ایک پرووکیشن ہے، اور اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گڈ سینس شوڈ پریویل. اور کیونکہ مجھے تو اس کے اثرات اچھے نظر نہیں آ رہے تھے. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک طرف تو ہیگسٹ اور ڈیوڈ کین کہتے ہیں کہ فی الحال ان حملوں کی بنیاد پر جنگ شروع نہیں کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی اندیا نہیں دیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اس طرف سے یا اسے ہو بالآخر یہ معاملات جنگ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا امن کی طرف؟ کیونکہ جنگ بندی کو بھی تو اتنا عرصہ گزر گیا، پورا مہینہ ہی آلموسٹ گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مذاکرات شروع نہیں ہو سکے، کوئی اعتماد سازی کے اقدامات نہیں ہو سکے، اور امن کا راستہ کھلتا نظر نہیں آ رہا. جی آپ نے وجہ فرمایا، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ہے کہ غیر سے یقینی صورتحال کی وجہ سے ابھی بھی جو آبی ذرائع سے تجارت ہے وہ نہیں ہو سکی. تقریباً 15,000 سے زیادہ کنٹینرز جو ہیں، وہ شپس جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، آنا جانا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی، سوری میں 1500 بات کروں، جی 15,000 نہیں، 1500 شپس پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ نے شاید یہ اندازہ لگایا، اور ہو سکتا ہے بعد میں اس کو پچھتانا پڑے، کہ ایران جو ہے وہ ملیٹریلی انہوں نے اس کی صلاحیت کو ڈیسیمیٹ کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے. کیونکہ ایران نے جو اب تک کی جنگ لڑی ہے وہ اے سیمیٹرک ہے، اور اس نے امریکیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو اس وقت بھی اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو جس طرح سے امریکنز نے دعویٰ کیا وہ کھلوا لیں گے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے وہ کھلوانا چاہیں گے، یعنی تاکہ جو سمندری راستہ ہے وہ کھل جائے اپنا ہارمز کے ذریعے، تو وہ تو نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اگر وہاں ٹینشن ہوگا تو میں جیسے پہلے عرض کیا، جہاز آ جا نہیں سکیں گے، اور انشورنس کمپنیز تو بالکل ہی قریب نہیں آئیں گی. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ملینز اور ہنڈریڈز آف ملینز ڈالر کے جو شپ ہیں، وہ اگلے کمپنیاں جو ہیں وہ کیسے اس کو قربان کر سکیں. جی صحیح ہے. درانی صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا، کیونکہ آپ ایران کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں. یو اے ای پر حملوں کے تردید کی ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، اور پاسداران انقلاب نے اس کی تصدیق کی. یہ کیا اسٹریٹجک ہے، یہ پالیسی ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے یہ تو ابھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ کس تناظر میں یہ ہوا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ ایران نے کیا ہے تو غلط کیا ہے، اور اس کو بلکہ اس سے زیادہ ہوا ملے گی. لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل نے بھی بعض جگہوں پہ گلف اسٹیٹس میں اسرائیل نے بھی حملے کیے ہیں in order to provoke those Gulf states، یا ان کو ایران کے خلاف کرنے کے لیے کیا. یہ ہے. لیکن ایک بات بھی طے ہے کہ یونائٹڈ عرب امارٹس جو ہے اس کے بارے میں ایران کے اندر جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اسرائیل کے بہت قریب ہیں، تو اس لیے یہ اسرائیل کی گیم کھیل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یو اے ای کو سب سے زیادہ جو ہے ایران کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا.
اس کے بعد کوئی نمبر آتا ہے کہیں پہ یہ بحرین وغیرہ، وہ بھی ابراہم اکارڈز کا جو ہے حصہ ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت یہی کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بھی ہے، اس کے ساتھ بھی جو کوئی انہوں نے چھیڑخانی کی ہوگی اسرائیل نے، جس کی وجہ سے شاید ایران نے کوئی ایکشن لیا ہے، لیکن میرے پاس پوری معلومات نہیں ہے، تو اس لیے میرا جی مناسب صحیح نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایرانی عوام کو اسلحہ دیا جائے گا یا دیا جائے، بلکہ ان کو پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں عوامی بغاوت سمجھ لیجئے یا سول نافرمانی یا جو بھی صورت ہو، مسلح ایک جدوجہد عوام کو ترغیب دے رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے مجھ سے زیادہ کہ ایران کے عوام کو ایک جنگی تربیت دی جاتی ہے، وہاں لازمی ہے فوجی تربیت. تو اس طرح کا اگر اسلحہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو پھر کتنا خطرناک ہوگا. ایران بھی لیبیا کی طرح تقسیم ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی موو کامیاب ہو سکتا ہے کہ یہ کیا یہی عملہ جو ہوگا اسلحہ اگر پہنچ گیا لوگوں تک تو وہ وہاں بغاوت کو فائدہ دے گا، پہنچائے گا، یا یہ اسلحہ بھی پھر امریکیوں کے خلاف اور اسرائیلیوں کے خلاف بالآخر استعمال ہوگا؟ جی ارشاد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 47 سال میں امریکہ نے بھرپور کوشش کی تھی یہ انقلاب کے بعد سے کہ وہ وہاں پہ اپوزیشن کو مدد کریں، یا وہاں ایران کے اندر ریجیم چینج کے جو ان کی کوششیں ہیں وہ پچھلے 47 سال سے جاری ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور اب بھی جو ہے یہ جیسے کرنسی کرائسس ہوا تو اس میں امریکہ نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس سے پہلے 2022 میں اسکارف ایشو پہ امریکہ نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. لیکن فی الحال جو ہے ایران کے اندر اگرچہ وہاں پاپولر لیول پہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کلرجی کو پسند نہ کرتے ہوں یا مخالف ہوں، لیکن ابھی کوئی ایسے شواہد کہیں سے نہیں ملے ہیں کہ وہاں ایران کے اندر کوئی اپوزیشن ہے جو منظم ہے اور وہ سسٹم کو چینج کرنا چاہتی ہے. ابھی تک تو کوئی شواہد نہیں ہے. اور اس کے ابھی حالانکہ امریکہ یہ جو ویسٹ کے جرنلسٹ ہیں وہ تو بہت پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کوئی خبر نکال لیں، لیکن اب تک نہیں نکال سکی. اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ امریکہ حملہ کر دے گا تو پھر تیاری ہو جائے گی، وہ ولی عہد صاحب نے بھی کوشش یہ کی کہ جی ہم بس آنے والے ہیں، تیار ہیں، لیکن آپ کے سامنے نتائج ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے. لیکن سیاست میں جو ہے وہ پاسبلٹیز تو رہتی ہیں. آخر یہ جو ایرانی ریولوشن جو ہے یہ بھی ایک جو ہے سیاسی جدوجہد کا ذریعہ تھا، اور یہ اچانک سے تو نہیں ہوا تھا، کوئی معجزہ بھی نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح آئندہ کے اندر بھی جو سیاسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ممکنات میں سے ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے اندر جو پالیٹکس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہرحال یک طرفہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے تخت یا تختہ والی صورتحال ہوتی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی جو ہے تبدیلی آئے تو وہ خون خرابے کے بغیر آئے. جی اچھا یہ فرمائیں کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی آج چین پہنچ رہے ہیں، یا ممکن ہے جب ہم پروگرام ختم کریں تو وہ پہنچ چکے ہوں. پہلے انہوں نے روس کا دورہ، پاکستان کا دورہ کیا، پھر عمان گئے، پھر روس گئے، اب وہ چین جا رہے ہیں. تو امریکہ یہ الزامات لگاتا رہا ہے کہ روس اور چین مدد بھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے، مزید مدد مانگنے جا رہے ہیں، یا جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے، یا ٹرمپ کے خلاف یا امریکہ کے خلاف کوئی گارنٹیز حاصل کرنے کے لیے وہ یہ دورہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سفارتی کوششوں کا حصہ ہے راکشی صاحب کا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی 14 مئی کو جا رہے ہیں چائنا. تو یقیناً ایران اپنے موقف سے اس کو یعنی شخصی طور پہ فارن منسٹر صاحب اس کو بیان کریں گے، اور یہ جتنے جو موضوعات ہیں ان پہ وہ ان کا خاصا عمل دخل رہا ہے. وہ ڈپٹی فارن منسٹر ہوتے تھے جب یہ JCPOA سائن ہوا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چین اور روس
ایران کے 12 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اینڈ دے آر ناٹ اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. اگر انہوں نے ملٹری اسسٹنس دی ہے وہ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے ان کی پارٹنرشپ کا. امریکہ ابھی ساری دنیا کو جہاں جہاں دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے, تو وہ امریکہ کے میرے خیال میں اس معاملے میں اس کا کوئی کیس اسٹرانگ نہیں بنتا, نہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چائنا کو یا رشیا کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکے.